جزاک اللہ مکتبہ قدیمی کو تو خانہ ہے یہ نہیں بس امید ان شاء اللہ اسی میں ان شاء اللہ ہو جائے. ہاں یہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کا عنوان ہے باب من اعاد الحدیث ثلاثا یفهم. یہاں آخر میں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے کوئی کلمہ ارشاد فرماتے ہیں اعادہا ثلاثا اس کو 3 مرتبہ دہراتے ہیں. مراد یہ ہے کہ جب کوئی اہم کلمہ اہم بات ارشاد فرماتے ہیں اس کو 3 مرتبہ. میرے حرجیہ میں شفیعت الشیخ الحدیث حضور صلی رحمۃ اللہ علیہ اور کی مجلس میں ہم نے کئی مرتبہ رحمہ اللہ دیکھا جب کوئی اہم بات ارشاد فرمانی ہوتی ہے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے ہیں اسی حدیث شریف پر عمل کرتے ہوئے اہم بات. اور پھر آگے فرمایا وَإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے پاس تشریف لاتے فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ تو ان پر سلام کرتے. سلم علیہم ثلاثاً 3 مرتبہ سلام کرتے ہیں. ایک تو جیت یہی ہے نا کہ ایک سلام بڑی مجلس ہوتی تو ایک سلام مجلس کے شروع میں کرتے ایک درمیان میں کرتے اور ایک آخر میں کرتے تاکہ پوری مجلس کو سلام ہو جائے. اور ایک تو یہ ہے کہ پہلے سلام سے مراد کیا ہے سلام استئذان ہے. ابو داؤد میں بھی آپ نے پڑھا وہاں کتاب الادب میں آپ دیکھ رہے ہیں پہلے سلام سے مراد سلام استئذان ہے. دوسرے سلام سے مراد سلام لقاء ہے سلام دخول ہے. اور تیسرے سلام سے مراد سلام وداع ہے الوداع. وداعی پڑھ سکتے ہیں لغت کتاب میں لکھا ہوا پر کسرہ پڑھ سکتے ہیں الوداعی سلام الوداعی سلام ہیں دونوں. حجۃ الوداع ہی پڑھ سکتے ہیں اور وداع بھی پڑھ سکتے ہیں کسرہ کے ساتھ. تو الوداعی سلام جسے کہتے ہیں. میں رات کو جمعہ میں تھا تو وہاں بھی کل آج میں وہاں پڑھا دوں وہاں بھی اس لیے مشق کروائی اسلام استئذان کی. اللہ اپنی محنت. پہلا کیا ہے سلام استئذان اجازت طلب کرنے کا سلام. دوسرا سلام لقاء ہے سلام دخول ملاقات کا سلام. اور تیسرا الوداعی سلام واپسی کا سلام. اچھا ہمارے بھائی مجاہد بھائی آ رہے ہیں ذرا کھڑے ہو جاؤ ذرا. جزاک اللہ بڑے ٹھیک ان شاء اللہ. اب آپ سے مشق کروانی ہے سلام کی رقم یہ تھوڑا سا دروازہ بند کر دینا. یہ دروازہ کھلا ہوا ہے بس تھوڑا سا آپ ایک طرف ہو جائیں بس مجھے نظر نہ آئے بس اتنی دیوار کے پیچھے ہو جائیں. اب نظر نہ آئے مجھے ذرا اور پیچھے ذرا. اب ذرا سلام کرو سے آ جاؤ ہمارے بزرگ ہیں نا جزاک اللہ. چلو اللہ تعالیٰ آج بیٹھ جائیں. یہ سلام میں اب یہ کر رہا ہے جزاک اللہ. اللہ ہمارے بزرگوں کو اللہ خوش رکھے. الحمد کیا ہے اس میں گرامی ہمارے بزرگوں کو ہاں آج افتخار سب اللہ خوش رکھے. چلو ہمارے بھائی افتخار صاحب چلو ہمارے بزرگ ہیں ماشاء اللہ بھائی بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں. ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے. کیا نام باہر کھڑے ہیں بھائی. ہاں بھائی محمد. اب تو ایک طرف ہو جاؤ ذرا یہ دیوار کے پیچھے ذرا دھیان سے. اب زور سے کہو السلام علیکم. یہ سلام استئذان تو نہیں. یہ تو آپ گھر میں داخل ہو گئے لگا رہا ہے. یہ کہاں سلام استئذان
یہ تو پہلے اب گھر میں داخل کو دیکھ رہے ہیں. ہاں پھر کرو سلام میرا لالا. پھر آ گیا جیسے پھر دوبارہ اس کو مت اجازت سے نہ ملے تو گھر میں داخل ہو جائے گا. ہاں پھر کہو آ جائیے لڑنا آ جائیے لڑنا. اب دوبارہ پھر کہو اب یہ کون ہے سر؟ پھر یہ کون سا؟ یہ سلام لقاء الحمد، یہ ہے سلام لقاء الحمد. اچھا اگر تیسری مرتبہ اگر واپس جانے کے لیے تیسری مرتبہ پھر کہو ایک منٹ سلام کرو پھر رہا. اب واپس چلے جاؤ تھوڑی دیر پھر واپس آ جانا رہا. چلے یہ صحیح السلام الوداع الحمد ہے. یہ اسلام عملی مذہب ہے، سب کو کر کے دکھلایا جاتا ہے. الحمد للہ. ہاں آ جاؤ اب ذرا آ جاؤ. الحمد للہ اللہ خوش ہوتے. الحمد للہ. دیکھو یہ سلام میں استئذان ہے، یہ سب آداب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے اخذ ہیں. آپ دیکھیں کتاب ابو داؤد شریف میں کتاب الادب میں آخر میں وہاں پر باب فی الاستئذان ہے باقاعدہ اس میں. تو اسے توجہ بھائی توجہ. وہاں پر وہاں ابو داؤد شریف میں حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عالماً روایت ہے، فرماتے ہیں کہ زارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے، ہمارے گھر میں جلوہ افروز ہوئے، رونق بخشی. تعبیر میں بہت ادب کا لحاظ رکھنا ہے. زارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں جلوہ افروز ہوئے، رونق افروز ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے ایک طرف کھڑے ہو کر آپ نے سلام کیا. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے تبلیغ جماعت والے ہیں، گشت کے آداب بیان کرتے ہیں تو ان میں سے ایک ادب بھی بیان کرتے ہیں کہ جب دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوں، دروازے کے دائیں بائیں دروازے کے جانب میں کھڑے ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے ایک جانب یا دیوار کے ایک طرف کھڑے ہو گئے اور آپ نے زور سے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے یہ گھنٹیاں تو خیر نہیں ہوتی تھیں، اب تو خیر کچھ اور طریقے شہروں میں تو ہیں کوئی اور، لیکن پہلے تو ہم تو آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو حضرت صاحب نے آہستہ سے جواب دیا، لیکن کہ میں نے سنا انہیں اتنے آہستہ سے کہ حضور کو سنائی نہ دے، بس آئے وعلیکم السلام اتنا کہہ دیا. تو سعد کے بیٹے ہیں قیس کہنے لگے کہ اللہ تأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضور کو گھر میں آپ نے گھر میں داخل ہونے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ فرمایا ضرور ٹھہر جاؤ. فرمایا تاکہ حضور کی دعا اور مل جائے ہمیں، حضور کی سلامتی کی دعا اور مل جائے. حضور نے دوسری مرتبہ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر حضرت صاحب نے آہستہ سے جواب دیا. پھر تیسری مرتبہ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر آہستہ سے جواب دیا. تو پھر آپ واپس تشریف لے جانے لگے. بھائی یہ نہیں کہ بھائی کوئی دیکھو دروازہ نہ کھولے اندر ہی داخل ہو جائے. واپس تشریف لے جانے لگے. تو ثم اتبعہ، پھر حضرت صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگے. اور میں حضور میں نے آپ کے سلام اقدس کو سنا اور میں نے آہستہ آواز سے جواب دیا. میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کی سلامتی کی دعا مجھے اور مل جائے. الحمدللہ. حضور بڑے خوش ہوئے اور پھر واپس تشریف لائے. اور پھر حضور سے کہ حضور آپ تشریف لائے، آپ غسل فرما لیں. اور وہ غسل فرمایا، پھر کھانا پیش کیا آپ کی خدمت میں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہے جو خدمت کی، تو وہ خدمت کی برکت سے محبت کی برکت سے دعا کی ہیں، نہیں حضور کے مبارک ہاتھ اٹھے ہیں اور فوراً دعا دی کہ اے اللہ
اے اللہ یہ آل سعد ہے، سعد کی اولاد کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اللہم اجعل صلاتک و رحمتک علی آل سعد یا اللہ۔ تو بھائی یہ آگے کہ یہ ہے سلام استذان کا طریقہ آگے رہنا ہے۔ ہاں اصلی یہ پہلے ہاں یہ بھائی تو ذہن میں آ گیا۔ ہاں اب یہ نہیں کہ بھائی سلام کا جواب نہیں تو اندر داخل کو دیکھیں گے۔ وہ کل میں وہاں الہلال میں وہاں سلام استذان کی مشق کروا رہا تو وہاں شیشے کے دروازے وہ سلام کرنے کے بعد شیشے کے دروازے میں سے دیکھ رہے کہ کون ہے اندر۔ میں کہ اللہ کے بندے یہ تو شیشے میں دیکھ رہے ہیں تو اندر داخل ہونے لگا، پھر جاؤ پیچھے لگا۔ دیکھو ہمارے کنے کو صاحب بیچارے ساتھی تھے، ہاں وہ پہلے پڑھتے ہوئے میں مطالعہ کر رہا اور مطالعے میں کچھ کافی کچھ یعنی وہ بعض دفعہ مطالعے میں مصروفی ایسی ہوتی ہے کہ بالکل دائیں بائیں خبر نہیں ہوتی۔ اچانک وہ ساتھی آ گئے بغیر سلام کیے، بالکل ہی آ گئے، بالکل میری اچانک نظر پڑی، میں بالکل ڈر گیا، گھبرا گیا، دن تو نہیں آ گیا چونکہ اپنے ساتھی تھے، میں فوراً جاؤ باہر جاؤ پہلے سلام کرو۔ السلام میں سے اب ماشاء اللہ پھر مشہور ہوگی، پھر اس کے بعد جب دوبارہ آتے پھر پہلے سلام کرتے ہیں۔ یہ سب ہے میرے حضرت ہیں جامع شفیع شیخ الحدیث حسوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی خدمت میں عصر کے بعد مجلس میں حاضر ہوتے، پھر مغرب کے بعد۔ ویسے تو حضرت پہلے شروع میں تو خدمت کا موقع نہیں دیتے تھے، آخر عمر میں ڈاکٹروں کے کہنے پر خدمت کا موقع دیتے، کوئی پیر وغیرہ دبا دیں، کوئی خدمت کر دیں، تو اس میں اللہ نے مجھے بھی توفیق بخشی اور بھی حضرات تشریف آتے ہیں۔ تو ہم حضرت مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت کے گھر پر حاضر ہوتے۔ مجھے ایک تو پڑھنا ہوتا نا، ایک اس کا عملی نمونہ۔ تو میرے ساتھ ہمارے بھائی مولانا سعد اللہ صاحب تھے، نام مکات ملاریہ، وہ بھی حضرت خلیفہ بھی تھے، تعلق بھی تھا، میں بھی ان کے ساتھ گھر پر حاضر ہوتا ہوں۔ پھر دفعہ حاضر ہوئے تو بالکل دروازہ بند تھا، بیٹھک کا دروازہ بند تھا، تو بھائی سعد اللہ صاحب نے زور سے سلام کیا، السلام علیکم، السلام علیکم۔ تو حضرت نے اندر سے آواز دی، آ جائیے۔ یہ پہلا سلام تھا، یہ سلام میں استئذان یادن ہے، ہاں یہ ہے یہ حضرت نے آ جائیے۔ پھر ہم بیٹھے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے، پھر دوبارہ پھر سلام کا، یہ کون سا سلام ہے؟ یہ سلام لقاء ہے، سلام دخول ہے۔ اور پھر جب حضرت کی خدمت میں حاضری لے کر واپسی کی، پھر سلام کیا، تو یہ کون سا سلام ہے؟ یہ سلام الوداع ہے، الحمدللہ۔ تب اچھا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، انشاء اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے کل اجازت دے دی ہے، وہ سب اجازت اس میں شامل ہے، مناجات، مقبول اعمال، سب کی اجازت ہے انشاءاللہ، ہے کہ نفل ہو گیا ہے اللہ ہے۔ 3 نفلی روزے رکھ لیں تو اعمال قرآنی دیگر وضع یہ آگے سے سلام استئذان کا طریقہ آگے ہے حملہ۔ ایک عملی نمونہ میں چلا آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہے۔ ایک ہمارے بزرگ صاحب مدینہ منورہ میں بار بار ایک جملہ فرماتے تھے، اسلام عملی مذہب ہے، سب کو کر کے دکھلایا جاتا ہے، سب کو کر کے دکھلایا جاتا ہے۔ الاجراء نصف العلم، اجراء یہ بھی آدھا علم ہے، ایک ہے پڑھنا اور ایک اس کو لگانا، استعمال کرنا، یہ بھی آدھا علم ہے الحمدللہ۔ تو وہی طریقہ ذہن میں آ گیا کہ یہ ہے اسلام میں استئذان کا طریقہ الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہمارے سب نے طلباء کو اللہ خوشیوں سے بھر دے، برکتوں سے بھر دے۔ یہ محبتیں جنت کی محبتیں ہیں، دیکھو تمام اساتذہ کرام سب کے سینے خیر کے چشمے ہیں الحمدللہ۔ ہاں کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں، اساتذہ کرام کا ادب ان کی شہرت کی وجہ سے نہ کریں، ان کی خدمت کی وجہ سے کریں۔ ہمارے تمام اساتذہ کرام جن سے ہم نے ایک حرف پڑھ لیا، سیکھ لیا، وہ ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر کے تاج الحمدللہ ہے۔ اللہ ہمارے اس جامع کو اللہ قیامت تک آباد رکھے، اس کا بڑا فیض ہے الحمدللہ، بہت بڑا فیض ہے۔ جامع شفیع کے بانی ہے مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بھائی اقبال بٹ صاحب ہیں، تو فرمانے لگے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع کی مسجد کی سنگ بنیاد رکھی،
سنگ بنیاد رکھنے کے بعد واپسی میں نیلا گنبد تشریف لے جا رہے، سواری میں تشریف لے جا رہے تھے۔ فرمایا میں اپنے والد کے ساتھ کار میں سواری میں حضرت کے پیچھے بیٹھا ہوا، سیٹ پر پیچھے بیٹھا ہوا، تو حضرت نے سواری میں ایک جملہ فرمایا، فرمانے لگے ہمارے مدرسے سے ایک طالب علم بھی صحیح فارغ التحصیل ہو کر چلا گیا، بس ہمارا مدرسہ بنانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ یعنی مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی۔ مدرسہ خدمت کا نام، عمارت تو ایک ضرورت ہے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک حرف خدمت شروع ہو گئی جنت کا پا لگ گیا۔ کمزور ہوں ذہین سب طلباء قبول۔ دیکھو طلباء کا مشرق کا نام طالب العلم ہے، کوئی فہیم العلم نہیں کہ علم کی بہت زیادہ سمجھ رکھنے والے ہوں، علم کی طلب ہو، تڑپ ہو، فکر ہو، اپنے اساتذہ کی دعائیں ادب و احترام ہو، انشاءاللہ پھر علم، اپنے والدین کی خدمت، دعائیں، اپنے اساتذہ کی دعائیں، خدمت، ادب و احترام، علم قطرہ بھی ہوگا اللہ اس کو سمندر کر دیں گے اور برکتوں سے بھر دیں گے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ خدمت مخدوم کی راحت کا نام ہے، جیسا ان کا مزاج ہو اس کو مطابق پیش آ گئے۔ اب یہاں طلباء ہیں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، ایک دو ساتھیوں کو خدمت کا موقع مل گیا ہے، لیکن باقی طلباء ہیں اب سب کا ان کو نیت کے اوپر ہی ثواب مل گیا، بس انشاءاللہ سب کا جذبہ ہوتا الحمدللہ نا۔ کیونکہ باہر سے ہمارے کو بزرگ آ گئے، پھر بزرگوں کے اپنے اپنے مبارک انداز ہیں۔ میرے حضرت جامع شفیع شیخ حدیث شروع میں تو بالکل یعنی خدمت کا موقع، جسمانی خدمت کا تو موقع نہیں دیتے تھے۔ کوئی جوتا اٹھا رہے تھے دور سے فرماتے او جوتی جاؤ، جوتی جاؤ، میری جوتی اٹھا رہے ہیں۔ مولانا یوسف جہانی شیخ رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا، حضرت نے تھکاوٹ کی وجہ سے پیر پھیلا رکھے، میں نے ادب سے درخواست کی کہ حضرت میں آپ کا پیر دبا دوں، میں آپ کا پیر دبا دوں۔ فرمانے لگے دبا دو، تمہیں ثواب مل جائے گا، مجھے آرام مل جائے گا۔ حضرت غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو دبا دیں۔ فرمانے لگے ہمیں انگریز نہیں دبا سکا، تم کیا دباؤ گے؟ ہمیں انگریز نہیں دبا دیں۔ ہمارے مولانا یاد ہیں، مولانا عبد المجید انور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ صاحباد میں ہوتے تھے، یہاں بھی جامع شفیع میں بیان کی تشریف لاتے تھے۔ مولانا عبد المجید انور رحمہ اللہ تعالیٰ غالب ایسی آپ رحم، ان سے طلباء کرتے گھر دبا دیں، فرماتے غریبوں کو سبھی دباتے ہیں، تم بھی دبا دو غریبوں۔ تو بہرحال بس دیکھو ہم اپنے لیے میں کرتا ہوں، یعنی ہم جو خدمت کرنے والے ہیں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور بس میں اپنے اس کا مخاطب میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، بس خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو یا ہے۔ ہاں کوئی محبت سے پیش آ جائے تو بس چلو بھائی، ہاں چلو کوئی جو کوئی ان کو موقع دے دیں، کوئی ہے نہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے خدمت آپ نے بھی کرنی ہے جا کر انشاءاللہ، خدا وہ بس ہے اپنے آپ کو لگائے رکھیں انشاءاللہ، کھپائے رکھیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک کی ذات دلوں میں ڈالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے الحمدللہ۔ یہ کوئی ضروری نہیں، ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باقی طلباء کرام ہیں وہ اپنے اساتذہ کرام کی ہر خدمت کو اپنی سعادت سمجھیں الحمدللہ۔ میرے حضرت ہیں جامع شفیع شیخ حدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے خود درخواست کی دور حدیث والے سال میں، کہا تو صحیح مجھے خدمت کا موقع دیں۔ پھر حضرت مجھے نا اپنی ایک ٹوکری دیتے ہیں، بالکل پرانی طرح کی ٹوکری تھی، فرمایا اس میں بازار سے انڈے لے کر آؤ۔ تو اللہ کا شکر ہے، وہ سال کے آخر تک وہ انڈے لانے کی خدمت کی میرے ذمہ ہوتی، جیسے انڈے ختم ہوتے پھر مجھے ٹوکری دیتے۔ فرمایا مسلم ٹاؤن کی ہے سڑک پار کر کے آگے بیکری تھی، پھر وہاں وہاں سے انڈے خرید کر لے کر آتے۔ بڑوں کا فیض ہے جو کچھ بھی ہے۔ تو ہمارے سب طلباء، سب بیٹے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول، کمزور ہوں ذہین سب قبول، محنت اور کوشش کے باوجود امتحان میں نمبر کم بھی آ جائیں گھبرائیں نہیں، عرش پر نمبر طلب پر لگتے ہیں، وہ لگ گئے سب کا الحمدللہ۔ ہاں کبھی مایوس نہیں ہونا، حوصلہ نہیں ہارنا انشاءاللہ، اور چمٹے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے ہیں، اللہ برکتوں سے نوازے ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے الحمدللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یا اللہ ہمارے یا اللہ سب نیک طلباء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں برکت نصیب فرما، ان کے گھر والوں کو، بچوں کو، والدین، بہن بھائی سب کو دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرما، سب کو علم نافع نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے جامع کے یا اللہ تمام اکابر مشائخ، ہمارے نیک اساتذہ کرام یا اللہ سب کی نیک محبتوں کی، شفقتوں کی بہترین عطا فرما، سب کے سائے شفقت میں برکت نصیب فرما، ان کے گھر والوں کو، بچوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے اس جامع کے فیضان کو قیامت تک جاری اور ساری فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔